تک رہے گی اس پر اللہ کا غضب اور لعنت نازل ہوتی رہے گی کہ تو نے لوگوں کا مال ہڑپ کر کے. مولانا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ ایسا روپیہ آ جاتا ہے جو ظاہری اعتبار سے جائز نہیں ہوتا، کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس سود کا 1,50,000 روپے پڑا ہے، یا کچھ ایسے پیسے ہیں جو کسی کے غصب کیے ہوئے، یا کوئی اور سی بات کہ بندہ آج مل نہیں رہا، تو کہتے ہیں کہ چلیں آپ دے دیں مسجد کو تو ہم اس کو غسل خانوں پہ لگا لیتے ہیں یا کسی اور چیز پہ لگا لیتے ہیں. تو اس کے بارے میں نہیں، غسل خانے وغیرہ جو ہے نا، طہارت خانے، یہ مسجد کے حصے ہیں. ایسا ناپاک مال مسجد میں نہیں لگانا چاہیے. یہ ایسے غریب مسکین، اگر پہلے تو یہ ہے کہ جن کا ہے ان کو دینا چاہیے، پتہ کر کے ان کو واپس کریں، ان کے وارثوں کو دیں، معافی بھی مانگیں. اور اگر نہ ہو سکے تو پھر غریب مسکین بیوہ جن کے لیے مردار بھی حلال ہے ان کو دے دیں. کسی نیک کام میں نہ لگائیں، بالکل ناجائز اور حرام ہے. آپ بھی مجرم اور مسجد والے بھی بالکل گناہ گار ہوں گے. کوئی نہ دے، نہ سود کا پیسہ، نہ چوری کا، نہ جو صاف پتہ نہیں دینا چاہیے. ٹھیک مولانا، آج کل ہم سماجی بیماریوں کے اندر اور قدروں کے اندر اور رسم و رواج کے اندر کچھ اس قدر جکڑے ہوئے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کرنا ناممکن اور مشکل اور محال ہو گیا سفید پوش آدمی کے لیے. بالکل. تو اگر کسی بندے نے چلیں اپنا گھر بچانے کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے کوئی چوری چکاری کر کے اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کیا ہے، یا تو مولانا ہم رسمیں بدلیں، رواج بدلیں، طریقے بدلیں. اب اچھے بلے گرانے جو ہیں ان کی بچیاں گھر پہ بیٹھے، ان کے بال ہی سفید نہیں، خون ہی سفید ہو جاتا ہے. اب اس کا کوئی نہ کوئی حل تو ہونا چاہیے. اور پھر جب تک کتنے ہی دیندار گرانے کیوں نہ ہو، جب بیٹی ان کے گھر پہ آتی ہے، ویسے تو وہ رواجن کہتے ہیں کہ ہم کوئی تقاضا نہیں کرتے، لیکن اگر خالی بیٹی سادہ کپڑوں کے اندر چلی گئی تو اس کا جینا دوبر کر دیں گے. بالکل، جینا چھری سے نہیں تو تانوں سے مار دیں گے. بالکل مار دیتے ہیں. اس کا پھر کیا حل؟ ہر وقت کہتے ہیں کہ جو باپ کے گھر سے لائیے وہ استعمال کریں. ہاں بالکل، زندہ ہی درگور ہو جاتی ہے بیچاری. اور عمومی گرانوں کے اندر تو میں نے دیکھا ہے کہ 20-30 سال تک عورت اپنے گھر کا سامان بھی نہیں نکالتی مولانا. جو ان کے سسرال کے اندر سامان ہے اسی کو استعمال کرتے رہتے ہیں اور حسب ضرورت مارکیٹ سے خریدتے رہتے ہیں. باقی جو ان کا سامان ہے وہ بالکل باحفاظت صندوقوں کے اندر بند پڑا. بند ہے. اس کو تو نہیں کہتے کہ اپنا نکال لو. صرف ایک نشہ ہے کہ ہماری بہو لے کے آئی، اگر نہیں لے کے آئی تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ماں والا نکال لو. بالکل یہ کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب. کیولا پلاوان میرا نام جی، فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. جی جی اج کل نا بینک والے نے ایک نواں سلسلہ چالو کیتا ہے جنوں کہندے جی پرسنل لون ہے. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ 15,000 ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਮਾ ਕਰਤਾ. ਇਹ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਸੂਦ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲ ਚ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ. ਜਦੋਂ ਘਟਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ تک سچ ہے یہ گا؟ نہیں میرے بھائی، کوئی اسلام کے مطابق نہیں. یہ جائز سب حرام، یہ سود، یہ اس پر لیبل نیا لگا دیتے ہیں، بہانے بناتے رہتے ہیں بینکوں والے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کہ یہ حلال ہو گیا، یہ سود ہے، یہ فلاں، یہ کیا. بالکل حرام ہے. کوئی چیز نہیں انہوں نے نکالی جو شریعت کے مطابق. سب جھوٹ بولتے ہیں، الفلاح کیا، دوسرے کیا، وہی سود ہے. یہ چاہیے تھا کہ سود ہی کہتے، جس کا جی چاہتا لیتا یا نہ لیتا، لوگوں کو دھوکہ تو نہ دیتے. اس کا نام مرابع رکھ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ ہے لیز ہے، فلاں ہے. حرام ہے قتل. آپ مجبور ہیں تو اپنی مجبوری کو دیکھیں. ہے حرام. میں مولانا تھوڑی سی عرض کروں کہ آج کل مجبوری تو یہ ہے کہ میں آپ کے پاس جاؤں، اور بینکوں نے تو آج کل اتنے بندے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ خود ایک اچھے بھلے بندے کے پاس جاتے ہیں. کل میرے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا ہم آپ کو پرسنل لون دیتے ہیں 1.5 لاکھ روپیہ، اور صرف آپ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی دیں گے، بس آپ کو ہم 1.5 لاکھ روپیہ دے دیں گے، اور 23% مولانا وہ لیتے ہیں. اور میں نے اس کو کہا کہ روپے میں سے 4 آنے آج کے دور کے اندر کب بچ رہے ہیں کہ آپ کو بھی دیے جائیں، خود بھی رکھے جائیں. تو پھر تو بندہ ساری زندگی بینک ہی کی نوکری کرتا رہتا ہے. بینک کی تو بولے بالے آدمی کو تو وہ پھنسا لیتے ہیں مولانا. یہ مکڑیاں جو اپنے جالے میں نا پھنسا رہتی ہیں، جیسے وہ مکھیوں کو پھنسا رہتی ہیں، کھا جاتی ہیں نا، یہ بینک پھنساتے ہیں. بالکل جو بینک میں ملازمت کرتے ہیں نا بڑے بڑے اپنے دوست افسر، وہ خود کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بینک کے پاس نہ ہو، ہم کتنے چیک میں دیں، جو پھنس گیا روتا رہے گا. جی السلام علیکم. نہیں چھوڑتے پھر. السلام علیکم. ہیلو جی آپ بات کریں گے تو ہم سنیں گے نا. آپ سے چھلے کے بارے میں سوال کرنا ہے. ہاں ہاں.
کیا چھلے والی عورت کو جب ایک چارپائی دے دی جاتی ہے ہاں ہاں تو کیا وہ وہاں چھلے کی 40 دن گزارے؟ ہاں کیا وہ اس جگہ کے علاوہ کسی صوفے پہ یا بیڈ پہ اگر بیٹھ جائے یا نہیں؟ بیٹھنے سے وہ صبح تو یا بیڈ پہ لیٹ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے چلیں، بہت اچھا سوال ہے. یہ بے شمار جاہل گرانوں کا. بتائیں نا جاہل آپ گرانوں ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں نا. شور پڑا ہوا. آپ ٹیلی ویژن کی آواز کم کر لیں یا ہم ٹیلی فون بند کر دیں اور آپ کے سوال کا جواب دے دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. آپ آواز کتنی اونچی کیوں نہ کر لیں. جی ٹھیک ہے، ہم موبائل بند کر دیں. آپ موبائل بند کر دیں. مولانا بی بی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت زچگی کے دوران ہے تو ہوتا ہے عمومی طور پر یہ ہے کہ اس کے لیے الگ بستر، الگ چارپائی، الگ جگہ مختص کر دی جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ دوسرے بستر پہ بیٹھنے دیا جاتا ہے، نہ صوفہ استعمال کرنے دیا جاتا ہے. بیٹھی ہے، اٹھی ہے، اپنے بستر پہ جا کے اس نے لیٹنا ہے. تو وہ کہتی ہے کیا اس طریقے سے ہمارے بیٹھنے سے کیا بستر یا مطلب صوفہ یا وہ جگہ ناپاک ہو جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ اپنایا جاتا ہے؟ یہ سوال جو بچی نے کیا اور آپ نے اس کی وضاحت کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت بالکل دین سے جاہل اور بے خبر ہے. ایسی باتیں بھی لوگوں میں ہیں کہ بس اس بیچاری کے لیے ایک جگہ مختص ہے، وہاں کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتی. توبہ توبہ توبہ، ایسے جاہل اور بیوقوف لوگ ہیں. وہ پاک ہے جہاں جی چاہے جائے، سوائے اس خون کے جو اس کے کپڑے کو لگا. کوئی ناپاک نہیں. کھانے پکائے، صوفوں پر بیٹھے، دوسری جگہوں پر بیٹھے، کوئی نہ اس کو برا جھمدے نہ ثبوت جانے. سب کچھ کام کر سکتی ہے، اس کے ہاتھ کا پکا کھائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی رہا جگہ وہ چھوٹ ہے اور بالکل لوگوں سے الگ تھلگ ہے. بالکل نہیں. اور ایک بات اس ضمن میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو مشہور ہوگا نا کہ 40 دن تک اس نے ضرور ناپاک ہی رہنا اور نماز نہیں پڑھنی، یہ بھی بہت بڑی جہالت. دوسرے دن بھی شروع کر سکتی ہے، اگر خون بند ہو گیا نہائے نماز پڑھنی شروع کرے. 40 دن بیوقوف بیٹھی رہتی ہیں عورتیں کہ چھلا نہیں پورا ہوا. چلا شرا کوئی بات نہیں، خون کی بات ہے. 2 دن بعد بند ہو، 10 دن بعد، جس دن بند ہوا غسل کر کے وہ نماز شروع کرے. یہ بھی میں نے دیکھا کہ 40 دن ہی ضرور پورے کرانے ہیں، بے شک پہلے ہی خون بند ہو جائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بھائی جان کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. بھائی جان مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی پوچھیے بھائی. بھائی جان ہمارے مالی حالات نا بہت خراب ہیں. اچھا. تو ہمیں کہیں سے ادھارے پیسے بھی نہیں ملے، نہ کوئی ویسے ہی دے رہا ہے. ہاں ہاں. تو ہم کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. تو آج آ کے ہمارے پاس ایک ہی ذریعہ ہے، بینک ہے. ٹھیک ہے. کیا ہم بینک سے سود کے ذریعے پیسے لے کاروبار شروع کر سکتے ہیں؟ یعنی حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اور کوئی رشتہ دار عزیز دوست آپ کی اعانت کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر رہنا، بیوی بچوں کو پالنا اور ذمہ داریاں ادا کرنا، تو آپ کہتے ہیں کہ بینک سے لون لے کے ہم کاروبار کر سکتے ہیں؟ ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے. جی مولانا کیا یہ جائز ہے؟ جی آپ کی بات واضح ہوگی بھائی، آپ سنیے. مولانا ایسے معاملات میں نا ہم سے نہ پوچھا کریں، ہمیں بھی گناہگار آپ بناتے ہیں. اگر آپ ایسے ہی مجبور ہیں کہ اگر آپ کو اس حالت میں مردار کھانا پڑے یا خنزیر کھانا پڑے تو کھا سکتے ہیں، اتنے لاچار ہو سکیں تو اپنا کام کر لیں. ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ ہم کہیں یہ جائز ہے؟ جائز تو نہیں ہم کہہ سکتے. ہاں آپ مجبور ہیں تو اپنی مجبوری کو خود دیکھیں اور یہ سوچ لیں کہ اگر ایسے کاروبار کی بجائے تھوڑا بہت کاروبار کر کے حلال ہے آپ روزی کما سکتے ہیں، تو یہ مجبوری تو نہیں اللہ کے ہاں مانی جائے گی کہ آپ کا گزارا تو ہو سکتا تھا، آپ نے لمبے چوڑے کاروبار کیوں شروع کیے؟ یہ فیصلہ خود آپ نے کرنا. آپ اپنے خود مفتی ہیں، ہم سے نہ پوچھیں. دیکھیں کہ مجبوری کس حد تک ہے. کئی لوگ نا کہ گزارا ہو رہا مرو چاہتے ہیں بڑے بڑے کام کریں، پھر بینک کی طرف بھی جانا پڑے گا. یہ کوئی مجبوری نہیں، یہ مردار کھانے والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ خیر کرے آپ کے حالات کو. مولانا آپ سے تو اس لیے پوچھتے ہیں کہ کسی بندے کی اگر ٹانگ کاٹنی بھی ہو تو وہ خود نہیں کاٹ سکتا، حالانکہ سمجھتا ہے کہ میری ٹانگ کٹنے والی ہے. وہ کٹوائے گا تو ڈاکٹر کے پاس ہی جا کے. نہیں ڈاکٹروں سے کٹوائے، ڈاکٹر ان کے بینک کی ہے، ہم نہیں ڈاکٹر. نہیں وہ تو آپ سے مسئلہ ہم پوچھتے حرام ہیں کو حلال کیسے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب میرا ایک مسئلہ